شعیبی گرامر اسکول، مونٹیسری دا میٹرک انگلش میڈیم، خوبصورت، آرامدہ اور پورا سائز مونٹیسری کلاس روم میں آپ کے ننھے منھے بچوں کو نہایت پیار و شفقت کے ساتھ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق آڈیو ویڈیو اور جدید مٹیریل کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ پرائمری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو بہتر بنانے کے لیے رپورٹ رائٹنگ کلاسز، نیوز پیپر کلاسز، سائنس ایکٹیویٹی، پریزنٹیشن کلاسز اور پریکٹیکل پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے، جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں۔ کراچی کی سطح پر اسپورٹس اور تعلیمی میدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول اسکول کی محنت اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میٹرک میں 100% رزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پوزیشن۔ داخلے کے لیے رابطہ کریں کیمپس 1 شاہ ولی اللہ نگر، کیمپس 2 رحمت چوک، فون 0213 666 1749 0213 640 6946۔ کلاس 5 بیٹا اسلامیہ کی کتاب نکالے۔ آج ہم باب نمبر 4 میں پڑھیں گے اخلاق و آداب۔ ہمارے سبق کا عنوان ہے آداب ملاقات۔ پیج نمبر آ جائیں 44 میں، ٹھیک ہے، پیج نمبر 44، آداب ملاقات۔ ملاقات سے کیا مراد ہے؟ ایک دوسرے سے آپس میں ملنے کو کیا کہتے ہیں؟ ملاقات کہتے ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے سے ملنے کو ملاقات کہتے ہیں۔ اس سے کچھ آداب بنا دیے گئے ہیں، کچھ رولز ہوتے ہیں، کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں، وہ اسلام میں بتا دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ کسی سے ملیں گے اور اگر کچھ چیزیں آپ کو ناگوار گزرتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کی ناپسندیدہ ہیں، لیکن اس میں جو آداب بتائے گئے اس پہ عمل کریں گے، اس کو سمجھیں گے تو یقیناً یہ چیزیں بری نہیں لگیں گی، ٹھیک ہے نا۔ اگر ملاقات کسی نیک مقصد کے لیے ہو تو بہت بڑا ثواب ہے اور یہ نیکی کا کام ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے جو کوئی دوسرے سے ملاقات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور اس کے اوپر جنت واجب کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو آدمی کسی کی بیمار پرسی یا کسی مہمان بھائی سے ملاقات کے لیے گیا تو ایک پکارنے والا کہتا ہے کہ تم اچھے، تمہارا نام اچھا اور تم نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے ایک دوسرے سے ملاقات میں کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی تکلیف، دکھ، پریشانی یہ ہم ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں جانتے ہیں۔ اگر آپ نہیں ملیں گے ایک دوسرے سے تو کیا ہوگا، ایک دوسرے کی پریشانی آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کون کس مصیبت میں، کس پریشانی میں مبتلا ہیں، تو آپ اس کی مدد کیسے کریں گے؟ مدد کرنے کے لیے ضروری ہے ملاقات کا ہونا، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کیا ہے، اسلام نے کیا کیا، ہر کام کے کچھ آداب مقرر کر دیے ہیں۔ اسی طرح ہے ملاقات کے کیا آداب ہے۔ پہلا ہے ملاقات کا وقت پہلے سے طے کیا جائے، یعنی آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کسی سے اگر آپ ملاقات کرنے جا رہے ہیں، ملنے جا رہے ہیں ان کے گھر، تو کیا ہوگا کہ آپ ان سے پہلے ملاقات کا وقت طے کر لیں۔ اگر وہ مصروف تو نہیں ہے، کوئی پریشانی میری وجہ سے اس کو تکلیف تو نہیں ہوگی اگر میں اس کے پاس جاؤں گا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وقت دینے والا آپ کو بہتر طور پہ وقت دے گا اور آپ کو برا بھی فیل نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے مجبوراً اس سے ملاقات نہیں کی، بلکہ اس کے پاس جو وقت تھا اس سے ہم نے کچھ وقت اپنے لیے بھی مانگا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے سے مل کر ایک دوسرے کی پرابلم کو شیئر کر سکیں۔ اگر بغیر وقت کے لیے کسی سے ملاقات کے لیے گھر، دفتر یا کسی جگہ جانا پڑے تو وہاں پہنچ کر اجازت لینی چاہیے۔ اگر مجبوراً اگر آپ چلے گئے کسی کے گھر، کسی کام کی ضروری فوری کام ہے، اگر گھر چلے گئے ہیں، دفتر چلے گئے ہیں، تو پھر کیا ہوگا، وہاں جا کے اجازت لیں۔ اگر وہ اجازت نہ دے تو اس بات کو برا نہیں منانا چاہیے۔ کس لیے برا نہیں سمجھنا چاہیے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی پرابلم ہو، آفس میں ہے یا گھر پر ہے، ہو سکتا ہے بہت الجھا ہوا ہو، وہ ملاقات نہ کرنا چاہ رہا ہے، تو اگر وہ اجازت نہ دے تو ویسے رخصت ہو جانا چاہیے۔ ملنے سے پہلے دروازے پہ دستک دے کر اجازت مانگنی چاہیے۔ اگر جواب نہ ملے تو دوسری اور پھر تیسری مرتبہ اجازت مانگے، اور تیسری دفعہ بھی جواب نہ آئے تو خاموشی سے وہاں سے چلے جانا بہتر ہے۔ یہ نہ کہ اس کو اوپر گرم ہو جائے کہ ہاں یہ میں آیا اور یہ دروازہ بند ہے، کھول نہیں رہا ہے، یہ وہ، ٹھیک ہے نا۔ آرام کے اوقات میں کسی سے ملاقات نہیں کرنی چاہیے۔ خاص طور پہ کون سے آرام کے اوقات ہوتے ہیں؟ کھانے کے اوقات میں، فجر کی نماز سے پہلے، یعنی کہ آدھی رات بہت زیادہ رات کا ہو جانا، یا تو لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ ظہر کے وقت بھی اکثر لوگ کھانا کھانے کے بعد
قلولہ کر رہے ہوتے ہیں یعنی آرام کر رہے ہوتے ہیں، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی نہیں ملنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ویسے تو اچھی عادتوں میں شامل ہے کہ جلدی سونا اور سویرے اٹھنا، ٹھیک ہے نا، عشاء کے بعد سو جائیں اور صبح فجر کے پہلے اٹھ جائیں، ٹھیک ہے نا، مسلمانوں کے لیے تو یہ لازم ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے فرمائی ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کے ہم نے آرام میں خلل ڈال دیا، تو بہتر یہی کہ عشاء کے بعد آپ ان سے ملاقات کے لیے نہ جائیں۔ اگر کوئی کسی ضروری کام میں مصروف ہو تو اس کا انتظار کر لیں، فارغ ہونے پر اس سے ملاقات کر لیں، یہ اتنی بڑی بات تو ہے نہیں۔ اگر کسی چیز میں مصروف ہے تو آپ اگر اس سے ملنے گئے ہیں، اگر وہ مصروف نظر آ رہا ہے تو اس کو کام ختم ہونے پر پھر اپنی بات مکمل کریں یا ان سے باتیں کریں۔ قریبی رشتہ دار یا بے تکلف دوست سے ملاقات کرنے کے لیے بھی پہلے سے اجازت لینا بہت ضروری ہے۔ اگر بہت زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں یا آپ سے بے تکلف ہیں تو ضروری تو نہیں ہے کہ اگر وہ بے تکلف ہے لیکن آپ فارغ ہیں یا آپ الجھے ہوئے نہیں، کیونکہ الجھے ہوئے ہوں گے تو اس کا آپ جواب صحیح طور پہ نہیں دے پائیں گے، یا بد نظمی بھی ہو سکتی ہے، اس طرح رشتہ داری خراب ہو جائے گی یا دوستی خراب ہو سکتی ہے۔ ملاقات کے لیے آنے والے کا پورا احترام کیا جائے، اس سے خندہ پیشانی سے ملیں، کیونکہ اگر کوئی آپ کے گھر پر ملاقات کے لیے آ رہا ہے تو اس سے خندہ پیشانی سے ملیں، یعنی کہ اس کی عزت کریں، سلام کریں تو اس کا اچھے طریقے سے جواب دیں اور اس کی خیریت دریافت کریں، اور پھر لوازمات سے بھی آراستہ کریں۔ ملاقات کے دوران اگر کوئی بات رازداری کی شکل میں کی جائے تو اسے دوسرے تک نہ پہنچائیں، کیونکہ وہ آپ کے پاس اگر کوئی بات پہنچا رہا ہے امانت کے طور پہ تو مسلمان پہ لازم ہو جاتا ہے اس کی پاسداری کرے، دوسروں تک نہ پہنچائے۔ اس طرح کیا ہوگا، بدنظمی پھیلے گی اور لڑائی جھگڑے کی شکل اختیار کر لے گی ہے۔ ملاقات مختصر ہو تاکہ دوسرے کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے۔ ملاقات مختصر ہو کہ کیسے، بہت لمبی گفتگو لے کے بہت دنیا جہاں کے دکھڑے اور پریشانیاں لے کے نہ بیٹھیں، بلکہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ باتیں کریں تاکہ سننے والے پہ گرا نہ گزرے، ٹھیک ہے نا، وہ پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے نا، پھر بور ہونے لگے، پھر وہ آپ کی باتیں سننا چھوڑ دے گا۔ تو بہتر کیا ہے کہ مختصر الفاظ میں، جامع الفاظ میں آپ کی جو بھی پرابلم ہے وہ اگر آپ پریشانیاں آپس میں ڈسکس کریں گے تو کیا ہوگا، دوسروں کو بھی اچھا محسوس ہوگا۔ پھر اختتام پر ایک دوسرے کی بھلائی، کامیابی اور اچھی صحت کے لیے دعا مانگنی چاہیے، یہ بھی ضروری ہے، ایک دوسرے کی دعائیں بھی دیں۔ عوامی جگہوں جیسے پارک، مسجد وغیرہ، اسکول وغیرہ میں عموماً اندر جانے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے، ممانعت ہوتی ہے، اندر جانا منع ہے، تو آپ کیا کرنا ہے، ویسے تو منع نہیں ہے لیکن اگر ہے تو آپ نے اجازت لازمی لینا ہے۔ اور ملاقات کے اختتام پر یہ دعا مانگنی چاہیے۔ دعا کس لیے؟ خیر و عافیت کے لیے دعا مانگنی چاہیے، اچھی صحت کے لیے، کامیابی کے لیے۔ اگر وہ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ نے بھی اس کو دعا دینا ہے۔ یہ سارے اگر آپ نے اس ساری ملاقات کے آداب، کسی بھی کام کے آداب کے بارے میں اگر آپ نے پڑھا ہے، ابھی تو میں نے ملاقات کے بارے میں بتایا، ہر چیز کی کچھ طریقہ کار ہے، اس پر چلیں گے تو یہ یقیناً کامیاب ہوں گے اور پھر آپ کو باتیں بری بھی نہیں لگیں گی۔